جو نوجوان کے پی کے ایم پی ایز ہیں وہ بہت جذباتی تھے اور انہوں نے بہت سخت گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ ہم سب کو جو کے پی کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے وہ ہمیں نہیں دیا, ہمیں عمران خان کے نام پہ جو ہے وہ ووٹ ملا ہے, ہمیں عمران خان کے نام پہ مینڈیٹ ملا ہے, اور جب ہمیں مینڈیٹ عمران خان کے نام پہ ملا ہے تو پھر فیصلہ بھی عمران خان کا چلے گا. اور انہوں نے کہا کہ کوئی بھی کے پی کے میں رہ نہیں سکتا اگر وہ عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپے گا, اگر وہ عمران خان سے بغاوت کرے گا. تو پھر بڑی سوچ بچار کے بعد جب یہ ساری چیزیں ظاہر جمع تفریق کی گئی کہ اگر ہم اس موقع پہ کھڑے رہتے ہیں تو ممکنہ طور پہ نتائج کیا ہوں گے, لیکن بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ نتائج کچھ بھی ہوں لیکن عمران خان کے فیصلے کو آنر کیا جائے گا, عمران خان کا فیصلہ ہی چلے گا. اور فیصلہ اب یہی ہے کہ ہوں گے بھی سہیل آفریدی, ہیں بھی سہیل آفریدی, اور کسی صورت سہیل آفریدی صاحب کا نام واپس نہیں لیا جائے گا. اور اب انہوں نے کہا کہ ہماری یہ ضد بن چکی ہے کہ ہم نے سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ کے پی کے منتخب کروانا ہے. اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ پھر یہ بھی کسی نے کہا کہ حکومت ختم ہو جائے گی. انہوں نے کہا جی حکومت بالکل ختم ہو جائے, اور جس طرح سے عمران خان نے جیل سے کہا, عمران خان نے کہا کہ اگر میرے بغیر یعنی ہماری حکومت کے بغیر اگر یہ کے پی کے چلا سکتے ہیں تو چلا لیں. لیکن میری کسی سے کے پی کے میں بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا 4 اکتوبر 2024 کے بعد یہ ایک بار پھر وہی ماحول بن گیا ہے. تو میرا خیال ہے 4 اکتوبر ہی تھا جب علی امین گنڈا پور صاحب کو اٹھا لیا گیا تھا, لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے واپس آ کر اور جھوٹ بولا اور کہا کہ مجھے اٹھایا نہیں گیا تھا, بلکہ میں تو خود پتہ نہیں کسی میٹنگ میں گیا ہوا تھا, میرا موبائل بند تھا اور میں ٹی وی پہ چلتے ہوئے خبریں دیکھ رہا تھا کہ خبریں چل رہی تھیں کہ مجھے کوئی اغوا کر لیا گیا ہے, مجھے کہیں بٹھا لیا گیا ہے. انہوں نے جھوٹ بولا تھا, ان کو اٹھایا گیا تھا, ان کو بٹھایا گیا تھا, اور انہوں نے اس کے بعد جس طرح سے ان کو تھریٹ کیا گیا تھا تو انہوں نے سرنڈر کر دیا تھا اور باہر آ کے کہہ دیا تھا کہ میں تو اپنی مرضی سے جو ہے وہ گیا ہوا تھا اور میں تو ایک میٹنگ میں تھا اور بڑی اہم میٹنگ تھی, حالانکہ ان کو اٹھایا گیا تھا. تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ جب ان کو اٹھایا گیا تھا تو اچانک کے پی کے اندر بہت زیادہ ہلچل تھی اور لوگوں کے اندر بڑا غم و غصہ تھا, ریاکشن تھا, اور کے پی کے اسمبلی کے اجلاس بلا لیا گیا تھا, بہت سخت تقریر ہو رہی تھی اور پورے کے پی کے اندر ایک بڑی شدت آ گئی تھی اور ایک ایسا ماحول بن گیا تھا کہ ہو سکتا ہے رات کو ہی اسی رات کو کال دی جائے کہ اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا ہے, اور ہزاروں لوگ اس مارچ میں شریک ہوں گے کہ آپ نے کیسے ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو جو ہے وہ اس طرح سے اغوا کیا ہے. لیکن جو سہیل آفریدی ہیں ان کے حوالے سے تو کوئی 1% بھی کے پی کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں ان کو جب سے عمران خان صاحب نے نامزد کیا ہے کوئی ایک پی ٹی آئی کے ورکر نے بھی ان کے اوپر اعتراض نہیں کیا. ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی گروپ, کوئی ورکر, کوئی ایم پی اے, کوئی ایم این اے, کوئی رہنما, کوئی یو سی لیول کا عہدیدار, کسی ایک ووٹر نے بھی, کسی ایک بھی کے پی کے رہنے والے نے, یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ اپوزیشن نے کوئی ان کے اوپر اعتراض نہیں کیا. یہ جتنے دعوے یہاں سے کیے جا رہے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کے ساتھی ہیں سہیل آفریدی, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تو پتہ نہیں طالبان کے کو حامی ہیں اور یہ اور اس طرح کی بات, لیکن اپوزیشن کے جو ایم پی ایز ہیں, اپوزیشن کے جو رہنما ہیں, جو جن کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے, پیپلز پارٹی سے ہے, اے این پی سے ہے, جے یو ای ایف سے ہے, انہوں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی سہیل آفریدی کے خلاف. اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وہ عمر چیمہ, مطلب ان لوگوں کو شرم نہیں آتی, یہ ٹاؤٹ جو ہیں, یہ پیڈ جو مطلب یہ یعنی میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ کوئی ڈائریکٹ پیسے لیتے ہوں گے, لیکن پتہ چلتا ہے کہ فلاں نے اپنے بھانجے کو کسی محکمے رکھوا لیا, کسی نے اپنے بھتیجے کو رکھوا لیا, کسی نے اپنے رشتہ دار کو رکھوا لیا, تو یہ بھی انڈائریکٹ پیسے لینے ہی ہوتا ہے, یہ بھی انڈائریکٹ مفاد لینے ہی ہوتا ہے. تو اس کے بعد پھر یہ دیکھیں نا کہ یہ ڈارک ویب پہ کو ڈاکومنٹس ملے ہیں کہ جناب یہ سہیل آفریدی را کے ایجنٹ ہیں. اچھا, جب عمران خان نے ان کو نامزد کر دیا تبھی را کے ڈاکومنٹس ملے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے, غلطیاں ہم نے بھی ماضی میں کی ہیں جس میں ہم شرمسار بھی ہیں, معافی بھی مانگتے ہیں, لیکن ایک کم از کم ہم نے بغیرتی نہیں کی کہ ہم نے پیسے لے کے کوئی سٹوری نہیں کی. ہم نے کبھی کسی حکومت سے, کسی ادارے سے, کسی پولیٹیکل پارٹی سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کبھی پیسے نہیں لیے, کوئی اپنا کوئی رشتہ دار بھرتی نہیں کروایا. عمران خان صاحب وفاقی حکومت میں رہے, ایک کام نہیں ہم نے کو اپنا ذاتی ان سے کہا یا ان کے وزیروں سے کہا, بڑے اچھے تعلقات تھے, ایک کام نہیں کو کہہ سکتا کہ اپنے کسی عزیز کو نوکری پہ رکھوایا یا کوئی کام کا ہو یا کوئی کنسلٹینسی لی ہو یا کوئی چیز لی ہو. کے پی کی حکومت ہے, ان کی ادھر سے کو بتا دے آج تک کہ کے پی کے سے کوئی مالی مفاد ہم نے لیا ہے. اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ 5 دن پہلے اڈیالہ میں کیا ہوا. اگلے 5 دن پہلے اڈیالہ میں یہ ہوا کہ خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے, 4 یا 5 لوگ موجود ہوتے ہیں یا ٹوٹل 3 لوگ موجود ہوتے ہیں. مجھے ایک سورس میرا بتاتا ہے کہ آج خان نے کہا کہ میں علی امین کو میرا دل کرتا ہے کہ میں ابھی ہٹا دوں,
لیکن بس پھر میں کچھ سوچ رہا ہوں تو ورنہ میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی ہٹا دوں. یہ بات میں نے اپنے ایک انٹرویو میں بھی کیا, جو لوگوں نے سنا ہے وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں نے یہ بات بتائی تھی. اب جب پتہ چلتی ہے تو میرے ساتھ نا, یہ جب خبر مجھے پتہ چلتی ہے تو میرے ساتھ نا 3-4 دوست بیٹھتے. میں نے ان سب کو کہا یار میری بات سنو. وسیم ملک بھی تھا, رضوان گلزئی صاحب تھے, اسد چودھری اور یہ سب بیٹھے تھے. میں نے ان ساروں کو کہا, میں نے کہا یار میری بات سنو, تم نے پلیز کسی نے ٹویٹ نہیں کرنا, یہ خبر میری ہے, میں ہی اس کو ٹویٹ کروں گا. اچھا لیکن میں نے کہا کہ یار میں نا اس پہ پہلے اس کو کنفرم کر لوں, یہ بہت بڑی خبر ہے, یہ چھوٹی خبر نہیں ہے, یہ 4-5 دن پہلے کی بات ہے. تو ہوا یہ کہ میں نے کیا کیا کہ میں نے ان 2 شخصیات کو کال کی جو وہاں پہ موجود تھیں. میں نے 2 شخصیات کو کال کی اور دونوں نے مجھے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اچھا میں نے بھی کہا ٹھیک ہے, اب 2 لوگ کہہ رہے ہیں تو میں نے ان دوستوں کو بتا دیا. میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اور یہ وہ دن ہے جس دن میں نے ہارون رشید صاحب کے ساتھ انٹرویو کیا تھا. تو میں نے اس دن ہارون رشید صاحب کو کہا تھا, بلکہ میں گیا ہارون رشید صاحب کے پاس, میں نے کہا سر ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے, مجھے کنفرم کرنے دیں, اگر وہ کنفرم ہوگی تو ہم اسی پہ انٹرویو کریں گے. کہتے کیا؟ میں نے کہا میری اطلاع یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں علی امین گنڈا پور کو ہٹا دوں, اور ایک بار انہوں نے ہٹا بھی دیا تھا, اور 2 لوگوں نے بہت جنگ لڑی, بہت مقدمہ پیش کیا علی امین گنڈا پور صاحب کا, اور یہ 2 لوگ جو ہیں وہ بیرسٹر سیف اس میں شامل نہیں تھے, وہ کہ بیرسٹر سیف صاحب بھی موجود تھے. جب میں نے ان 2 شخصیات کو فون کیا تو ایک نے میری کال نہیں لی, ایک نے میری کال لی, اور انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. دوسری شخصیت کا مجھے اگلے دن کال آئی, انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. ان دونوں شخصیات نے بدقسمتی کے ساتھ جھوٹ بولا تھا مجھ سے. کیوں؟ کیونکہ انہی میں سے ایک شخصیت نے علی امین گنڈا پور صاحب کی کابینہ کے ایک ممبر کو فون کر کے کہا تھا کہ خان نے آج علی امین کو ہٹا دیا تھا, لیکن میں نے اور فلاں نے بہت مقدمہ لڑا اور خان نے پھر اپنا فیصلہ واپس لے لیا. اور یہ دونوں وہ لوگ تھے جن دونوں سے میری بات ہوئی, اور دونوں نے مجھے ڈینائی کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, حالانکہ خان نے واقعی ہٹا دیا تھا علی امین گنڈا پور کو. اب معاملہ یہ ہے کہ خان صاحب نے جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ان کو ہٹا دیا تھا, ان کا مقدمہ 2 لوگوں نے پیش کیا. علی امین صاحب کی نا ایک بڑی کامیابی تھی. علی امین صاحب کی کامیابی یہ تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ جو بھی لوگ خان سے ملتے تھے موسٹلی ان کو انہوں نے مینیج کیا ہوا تھا. اور علی امین گنڈا پور صاحب نے بہت پیسہ کھلایا لوگوں کو, بہت پیسہ کھلایا, بہت پیسہ کھلایا. یہ ان کی اسٹرینتھ تھی کہ وہ ہر بندے کو مینیج کر لیتے تھے, ہر بندے کو خرید لیتے تھے, ہر بندے کی منتھلیاں, ہر جو میٹر کرنے والا بندہ اس کی انہوں نے منتھلیاں لگائی ہوئی تھیں, جس وجہ سے ان کے حق میں چیزیں ہوتی نہیں. خان کے سامنے جا کے لوگ ان کو ڈیفینڈ کرتے تھے. ہاں ایک اور بھی وجہ تھی خان کی ناراضگی کی ان سے, جو کرم والا واقعہ تھا نا, کرم والا معاملہ, اس پہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے خان صاحب کو جا کے کہا تھا, جب ان کی ملاقاتیں ہوئی تھیں تو انہوں نے کہا کہ کرم میں کوئی سانحہ ہو سکتا ہے, کوئی واقعہ ہو سکتا ہے, تو آپ علی امین کو کہیں کہ وہاں کے ڈی سی کو ہٹا دیں. خان صاحب نے کہا کہ علی امین کو پیغام بھیجا کہ ڈی سی کو ہٹا دیں. علی امین گنڈا پور صاحب کو ڈی سی کو نہ ہٹایا, پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا سانحہ ہو گیا. اور اس پہ پھر یہ ہوا کہ جب خان صاحب نے کہا کہ وہ کرم میں کیا ہوا, کیسے ہوا, تو کسی نے ان کو علی امین گنڈا پور صاحب کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی, تو خان نے کہا چپ کر جاؤ, مجھے سارا پتہ ہے, ٹھیک ہے, یہ کہانیاں مجھے نہ سنایا کرو. تو یہ بہرحال بڑے عرصے سے مسئلہ چل رہا تھا. اب ایک اور چیز پہ آتے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے, وہ ہے کہ جناب خان صاحب جو ہیں وہ آئسولیٹ ہونے جا رہے ہیں. اڈیالہ سے ان کو شفٹ کیا جا رہا ہے, جو ان کی بہنیں بھی بتا رہی ہیں, خان صاحب نے خود بھی بتایا ہے کہ جیسے ہی توشہ خانہ 2 کو کیس میں ان کو سزا ہوگی تو ان کو وہاں سے قاسم مارکیٹ یا کہیں اور شفٹ کر دیا جائے گا, اور ان سے رابطہ مکمل طور پہ منقطع ہو جائے گا. عمران خان صاحب نے یہ سب ہونے سے پہلے بڑا کارڈ کھیل دیا ہے, فیلڈنگ سیٹ کر دی ہے, اور ایسی چیز کر دی ہے جس نے عمران خان صاحب کے مخالفین کو چکرا کے رکھ دیا ہے, ہلا کے رکھ دیا ہے. عمران خان صاحب نے اپنی اہم ٹیم تبدیل کر دی ہے. اب عمران خان صاحب کو آئسولیٹ کرتے بھی ہیں تو کر دیں, یہ ٹیم جو ہے وہ عمران خان سے ملاقاتیں بھی بحال کروا لے گی, اور عمران خان صاحب سے ملاقاتیں نہ ہونے کے باوجود مزاحمت بھی کرے گی, اور بہت زبردست چیزیں یہ ٹیم کرے گی. کیسے؟ ایک, عمران خان صاحب نے اپوزیشن لیڈر بنا دیا ہے قومی اسمبلی میں محمود خان چکدئی صاحب کو, سینٹ میں انہوں نے بنا دیا ہے ان کو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو, کے پی کے میں لے آئے سہیل آفریدی صاحب کو. یہ اتنا لیتھل کمبینیشن ہے, اتنا لیتھل کمبینیشن ہے کہ اس کا آپ کو بھی اندازہ نہیں ہو رہا. یہ بہت لیتھل کمبینیشن ہے, اور یہ کمبینیشن اب عمران خان صاحب کی وہ ٹیم آ گئی ہے جو عمران خان صاحب کی لائن اینڈ لینتھ پہ کھیلے گی, جو عمران خان کی پیس پہ کھیلے گی, جو عمران خان کی سوچ, فکر اور نظریے پہ کھیلے گی. اب عمران خان صاحب اور ان کی باہر جو فیصلہ ساز لیڈرشپ ہے وہ ایک پیج پر آ گئی ہے. اب اس میں سے علی امین گنڈا پور صاحب نکل چکے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب, ایک علامہ محمود خان چکدئی صاحب نے ایک میٹنگ میں کہا, انہوں نے کہا کہ کامیابی چاہتے ہو؟ صاحب نے کہا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ابھی قرآن مجید جو سامنے لا کے رکھتے ہیں, سارے قرآن مجید پہ ہاتھ رکھو کہ کوئی بھی ہماری میٹنگز کی خبریں لیک نہیں کرے گا, اور کوئی بھی اداروں کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں نہیں رہے گا, ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. سارے اس بات پہ قرآن پہ ہاتھ رکھو کہ یہاں کی خبریں لیک نہیں ہوں گی, اور کوئی کسی سے رابطے میں نہیں رہے گا. اس کے بعد میں قرآن مجید پہ ہاتھ رکھتا ہوں کہ یہ تحریک کامیاب ہوگی. انہوں نے کہا کہ ہماری ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے لوگ ملے ہوئے ہیں, اور
اب تو وہ ٹیم آ گئی ہے کہ اگر یہ 3 بیٹھ کے فیصلہ کریں گے تو چوتھے کسی بندے کو پتہ نہیں ہوگا. لیکن خان صاحب نے گو کے پیر پگارا صاحب کا بھی کہا ہے, اختر جان منگل صاحب کا بھی کہا ہے, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا بھی کہا ہے کہ ان ساروں کو بھی آپ آن بورڈ رکھیں. اور اب آپ دیکھیں گے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ہٹنے سے جو ہے وہ بہت لیتھل قسم کی چیزیں ہوں گی, بہت سخت قسم کی چیزیں ہوں گی. اور اب مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ پہلے سہیل آفریدی نے عمران خان صاحب سے مطالبہ کیا تھا کہ 26 نومبر کی آپ اسلام آباد کی دوبارہ کال دیں. دیکھیں کے پی کے اندر میں نے جا کے دیکھا ہے لوگ نکلنے کے لیے تیار ہیں, پنجاب میں بھی لوگ نکلنے کے لیے تیار ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات کا یقین ہو کہ جو ان کو لیڈ کرنے والا لیڈر ہے وہ ان کی پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپے گا, وہ ان کو بیچ چوراہے کے چھوڑ کے نہیں چلا جائے گا, درمیان راستے کے چھوڑ کے نہیں چلا جائے گا. اگر اب عمران خان صاحب سہیل آفریدی صاحب کی بات مان لیتے ہیں اور 26 نومبر کی کال دے دیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے لوگ پہلے کبھی نہیں کہ اسلام آباد آئے ہوں گے کبھی بھی جتنے لوگ اس بار اسلام آباد آئیں گے, کیونکہ سہیل آفریدی ایک ورکر ہے اور سہیل آفریدی کا ان کو پتہ ہے. پہلے 2 بار اکتوبر اور نومبر میں یہ بات یہیں بیٹھ کے ایک ویڈیو میں نے کی تھی جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سہیل آفریدی, مینا خان, شفقت ایاز اور شاہد خٹک, یہ 4 وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نئی زندگیاں دی ہیں. یہ اپنی زندگیاں دے چکے ہیں عمران خان کے نام پر. یہ اور بھی بہت سارے سنسیئر لوگ ہیں, عرفان سلیم ہیں, خرم ذیشان ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں, لیکن ان 4 کا میں نے اس تناظر میں ذکر کیا تھا کیونکہ ان کے اوپر اس وقت تنقید ہو رہی تھی. میں نے کہا یہ 4 وہ لوگ ہیں جو اکتوبر میں بھی فرنٹ پہ تھے, نومبر میں بھی فرنٹ پہ تھے, انہوں نے دھوکہ نہیں دیا, اور میں نے کہا یہ 4 وہ ہیں جنہوں نے واقعی اپنی جانیں دے دی تھیں. تو یہ اتنے عمران خان کے ساتھ مخلص ہیں. پھر ان میں سے 2 کے اوپر بہت تنقید بھی ہوئی کہ آپ علی امین گنڈا پور کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا تھا کہ یار عمران خان اس کو وزیر اعلیٰ رکھا ہوا ہے, جس دن عمران خان ہٹا دے گا سب سے پہلے ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے اگر وہ عہدہ نہیں چھوڑے گا تو یعنی اس طرح کی چیزیں تھیں. تو اس لیے عمران خان نے اپنا ایک بڑا کارڈ جو ہے وہ کھیل دیا ہے, ٹیم انہوں نے چینج کر دی ہے اور لیتھل کمبینیشن آ گیا ہے. اور اب جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کی کال بھی آ سکتی ہے, نہ بھی آئی تو بہت سخت مزاحمت ہوگی سڑکوں کے اوپر, اس کا لائے عمل, اس کا طریقہ کار جو بھی ہو. اور اب حکومت کے لیے, حکومت کو عمران خان نے ایک ایسا سرپرائز دیا جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اس موقع کے اوپر عمران خان یہ کر دیں گے. اور پھر یہ علی امین گنڈا پور کو ہٹانے سے بڑا جو اس وقت دھچکا ہے نا وہ یہ ہے کہ لائے کس کو ہیں, سہیل آفریدی کو لائے ہیں جو بہت ہی مخلص ہے عمران خان کے ساتھ. اچھا, پھر مولانا کے ساتھ بھی اب اتحاد کی راہ ہموار ہو گئی ہے کیونکہ مسئلہ علی امین گنڈا پور صاحب کا تھا. مولانا صاحب کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کے جو پی ڈی ایم دور میں ان کے پاس وزارتیں تھیں نا, وہ وزارتیں مولانا صاحب کے پاؤں کی زنجیر بن گئی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, رانا سنولا صاحب نے ایک ٹاک شو میں کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کی جو لوگوں کے پاس وزارتیں تھیں انہوں نے ہر دن ایسے گزارا ہے جیسے وہ آخری دن ہے, اتنی انہوں نے کرپشن کی. مولانا کا مسئلہ یہ ہے کہ مولانا کے لوگوں نے اتنی کرپشن کی ہے جو الزام لگتا ہے کہ اس لیے مولانا صاحب کوئی سخت سٹانس نہیں لے پاتے. اور مولانا صاحب ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ میں تو آنا چاہتا ہوں اس اتحاد میں, لیکن علی امین گنڈا پور جو ہے وہ گالیاں دیتا ہے, کام خراب کرتا ہے, تو میں نہیں آ سکتا. اب علی امین گنڈا پور صاحب ہٹ گئے ہیں تو اب تو مولانا صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں علی امین کی وجہ سے نہیں آ رہا اور علی امین یہ کام خراب کر رہا ہے. اب مولانا صاحب یا تو 100% ایکسپوز ہو جائیں گے, اور اگر مولانا صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے کہ میں اس لیے نہیں آ پا رہا کہ علی امین کی وجہ سے, پھر مولانا صاحب بھی اس اتحاد کے ساتھ آ جائیں گے اور پھر چیزیں اور زیادہ لیتھل ہو جائیں گی. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میری سخت ٹویٹس کا تبادلہ ہوا فواد چودھری صاحب کے ساتھ ٹویٹر پہ. وہ بار بار کہتے ہیں فواد چودھری صاحب کے جس دن مولانا فضل الرحمان صاحب تحریک تحفظ یعنی پاکستان میں آ گئے اور تحریک انصاف کے ساتھ آ گئے, اس دن یہ حکومت گھر چلی جائے گی. میں نے ہمیشہ فواد چودھری صاحب کو کہا کہ مولانا صاحب نہیں آ سکتے پی ٹی آئی کے ساتھ, تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے ساتھ, کیونکہ مولانا بہت کمپرومائزڈ ہیں. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں ایسا نہیں ہے, آپ اگر مولانا کو, وہ ایک سیاستدان ہیں, وہ کوئی جہاد نہیں کر رہے, وہ سیاستدان ہیں, تو آپ ان کو آفر کریں, آپ ان کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں. اور مجھے عمران خان صاحب کے ایک مخلص ساتھی نے یہ کہا تھا کہ میری اگر عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں عمران خان کو کہوں گا کہ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ابھی سے اناؤنس کر دیں کہ 4 سے 5 سیٹیں کے پی کے میں, 2 این اے کی اور 2-3 جو ہے وہ صوبائی, آپ مولانا صاحب کو آفر کر دیں کہ ان 4-5 سیٹوں پہ میں آپ کے خلاف بندہ نہیں کھڑا کروں گا اور مولانا کو اپنے ساتھ ملا لیں. حکمت کا تقاضا یہی ہے. اور مولانا صاحب کو بھی پتہ ہے کہ جب مولانا صاحب تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے تھے اتحاد میں, تو حسن نثار صاحب نے کہا کہ میں لاہور میں واک کر رہا تھا اور اتنے لوگ میرے پاس آئے, مولانا کی تعریف کی کہ میں تصور نہیں کر سکتا تھا. اور جب سے مولانا صاحب اس حکومت کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے, 26ویں ترمیم میں ووٹ دیا اور دوبارہ اس حکومت کے ساتھ پس پردہ کھڑے ہو گئے, اس دن سے دیکھیں کہ مولانا صاحب نے اتنی سخت تقریریں کی ہیں, اتنے سخت بیانات دیے ہیں, کہیں پہ لوگوں نے اس کو گھاس تک نہیں ڈالا ان بیانات کو. لوگوں نے کہا چھوڑیں مولانا صاحب, آپ کا ہمیں پتہ ہے آپ کہاں کھیل رہے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کمپرومائزڈ ہیں, مولانا نے پس پردہ حکومت کے ساتھ مل گئے. آج اگر دوبارہ مولانا کہ اگر مولانا یہ سچ کہتے تھے کہ علی امین کی وجہ سے ان کا وہ نہیں اپنا پی ٹی آئی کے ساتھ چل رہے تھے, تو پھر مولانا بھی اس اتحاد میں آ جائیں گے اور پھر اور زیادہ چیزیں جو ہیں
وہ خطرناک ہو جائیں گی. اور جو پہلی لڑائی اگر سہیل آفریدی آ جاتے ہیں تو جو پہلی لڑائی میں دیکھ رہا ہوں عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ ہوگی جو عمران خان صاحب ڈرون کے اوپر بات کر رہے ہیں اور آپریشن کے اوپر بات کر رہے ہیں اور حالات ہیں بہت گمبھیر. اس کے اوپر پہلی لڑائی میں دیکھ رہا ہوں KPK گورنمنٹ کی بہت سخت. ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ FIR بھی کی جائے اور خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر مزاحمت بھی کی جائے. تو اس پہ دیکھنا ہوگا کہ پھر کیا ہوگا. اسی طرح سے یہ بھی ایک بات کہی جا رہی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے جانے کے بعد PTM اور تحریک انصاف جو ہے وہ بہت قریب آ جائیں گی. اس کے علاوہ جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کا میں آپ کو اچھا یہ بھی ایک سوال ہے سہیل آفریدی صاحب کس کی چوائس ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ جی علیمہ خانم صاحب کی چوائس ہیں, کوئی کہہ رہا ہے کہ بشرا بی بی کی چوائس ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ مراد سعید صاحب کی چوائس ہیں کیونکہ یہ مراد سعید صاحب کے بہت قریبی ساتھی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ مراد سعید صاحب کی چوائس ہیں. اس کے بعد دیکھیں اس خبر کے ساتھ ہی وہ جو اربوں روپے کی انویسٹمنٹ تھی پنجاب حکومت کی, وفاقی حکومت کی ٹی وی چینلز کے اوپر, وہ بھی بڑھ گئی ہے. وہ جو آپس میں لڑ کے اور ڈرامہ کریٹ کر رہے تھے وہ سارا کچھ بڑھ گیا اور وہ سارا برباد ہو گیا. اب صرف PTI ڈسکس ہو رہی ہے اور KPK ڈسکس ہو رہا ہے. 29 سپٹمبر کو میرا خیال ہے کہ آفر لے کر گئے تھے علی امین گنڈا پور صاحب اور اس آفر پہ بھی خان صاحب نہیں مانے. تو علی امین گنڈا پور صاحب دوسری سائڈ سے بھی فارغ ہو گئے تھے کہ آپ خان صاحب سے اس بات کو نہیں منوا سکے. تو ایک خبر اور آ رہی ہے کہ فیصل امین صاحب شاید بیرون ملک چلے گئے ہیں. اس پہ ابھی میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے. اب میں جلدی آپ کے 5-7 جو سوالات اس کے علاوہ ہیں جن چیزوں پہ میں بات کر چکا ہوں ان کو میں نہیں دہراؤں گا. جو آپ کے سوالات ہیں اگر تو میں ان کے اوپر آپ کو ضرور جو ہے وہ بتا دیتا ہوں. اور اچھا علی امین گنڈا پور کو ہٹانے سے کچھ نہیں ہوتا, اس سے پورا حساب لیا جائے اس نے کتنی کرپشن کی. ہاں یہ بالکل آپ یہ جو کمنٹ کیا ہے یہ خان خلیل صاحب نے کیا ہے اور یہ بالکل ان کا کمنٹ درست ہے. اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ احتساب علی امین گنڈا پور صاحب کا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا احتساب نہیں ہوگا. اس کے علاوہ دیکھیں جی آپ کی جو اس وقت آپ کے جو سوالات اس وقت آ رہے ہیں بہت سے سوالات آپ کے وہ ہیں جن سوالات کے اوپر میں پہلے ہی جو ہے وہ جن کے جوابات دے چکا ہوں. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا آپ کا سوال ہے جس کا میں نے ابھی تک جو ہے وہ جواب نہیں دیا.